اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الرضا کی ایک عبارت میں وجہ اعراب ہم سے پوچھی گئی ہے، تفصیلی گفتگو کریں گے، کچھ اہم پوائنٹ بھی آپ کو دینا ہے، کچھ خاص بات بھی آپ سے کرنی ہے۔ عبارت یہ تھی والمضمضۃ ثلاثاً، پوچھنے والے نے پوچھا کہ وجہ نصب کیا ہے، وجہ اعراب کیا ہے، ثلاثاً پہ نصب کیوں آیا ہے۔ کتابیں اٹھا لیں گے، تقریریں اٹھا لیں گے، کلپس اٹھا لیں گے تو کہا جائے گا اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حال بن سکتا ہے، نمبر 2 تمییز بن سکتا ہے، اور نمبر 3 اس کے پیچھے کانت فعل نکال کر یہ اس کی خبر بن سکتا ہے، خبر کانت۔ 3 اعراب، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور جواب اتنا ہی بنتا تھا، لیکن اس طریقہ کار کو کہتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہے، یہ ہم نے بتایا، سکھایا نہیں۔ یعنی سائل نے، طالب العلم نے ہم سے علم میں اضافے کے لیے بات پوچھی، ہم نے اس کو جو کچھ لکھا لکھایا تھا پڑھ کر سنا دیا۔ طالب العلم کو یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ حال کیسے بنے گا، طالب العلم یہ سمجھا ہے کہ یہ تمیز کیسے بنے گا، اس کا ممیز کون ہوگا، ترجمے میں کیا فرق آنا چاہیے، یا کانا کی خبر بنے گا تو کیا صورتحال ہوگی، یہ کانا کی خبر بن کر کیا کرے گا، کیا صورتحال ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں سکھانا، اور یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، وہ سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طالب العلم کو اس مقام پر آپ سکھا دیں گے، اگلے مقام پر زندگی بھر اس کا حال، تمیز اور کانا کی خبر سیٹ رہے گی۔ یہی فرق ہوتا ہے پڑھانے اور سکھانے میں۔ آئیے آج ہم سے سیکھ کر دیکھیے۔ جی محترم، یہ حال بنتا ہے، ہاں جی بالکل حال بنتا ہے۔ حال اگر اس کو بنایا جائے تو اعتراض ایک آتا ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے، حال مشتق ہوتا ہے، حال مشتق ہوتا ہے، ثلاثاً مشتق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں حال مشتق ہوتا ہے، لیکن جب جامد وصفی معنی میں آئے تو وہ بھی حال بنتا ہے، اور گنتی یہ صفتی معنی رکھتی ہے، اس میں وصفی معنی ہوتے ہیں، یہ دیتی ہے، صفت بنتی ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کا تو نارمل سا ایک اصول ہے کہ اگر ممیز سے پہلے آ جائے تو مضاف مضاف الیہ، اور بعد میں آ جائے تو یہ صفت ہی بنتی ہے۔ تو جو صفت کی حیثیت میں آ جاتی ہے، جو صفت اپنے موصوف سے ریلیشن قائم کرتی ہے، اسی طرح کا ریلیشن تعلق حال اور ذوالحال کا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراض یہاں ختم ہو جائے گا۔ اب رہ جائے گی بات ترجمہ کرنے کی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے کے آداب ہمیں آتے ہیں، اگر ہم نے اس کو حال بنایا ہے تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ میں عبارت پوری کر دوں، اس کے پیچھے جو فعل ہے وہ پیچھے چل رہا ہے یسنو، یسنو فی الوضوء المضمضۃ ثلاثا۔ اب حال کا ترجمہ نارمل یہ ہوتا ہے اس حال میں کہ 3۔ ہم نے اظہار النحو میں کئی طریقے حال کا ترجمہ کرنے کے لکھے ہیں جو نارمل یوز میں آتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذوالحال، پہلے حال پھر ذوالحال بلا اضافہ آپ ترجمہ کر دیں، پہلے حال پھر ذوالحال آپ ترجمہ کریں۔ وضو میں 3 کلیاں سنت قرار دی گئی ہیں، یسن فی الوضوء المضمضۃ ثلاثا، وضو میں 3 کلیاں فرض قرار دی گئی ہیں، پہلے حال کا ترجمہ پھر ذوالحال کا ترجمہ۔ جیسے ضربت زیدا، مشدودا میں آپ کرتے ہیں میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا، یہ مشدودا اس کی صفت نہیں ہے،
یہ حال ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. تو میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا. اسی طرح اس مقام پر بھی آپ نے پہلے آل کا ترجمہ کیا ہے، پھر ذوالحال کا ترجمہ کیا ہے. آل والی صورت میں جو سوال تھا اس کا جواب بھی آیا ہے اور ترجمہ بھی حال کے مطابق درست ہوا. آئیں اب ترکیب کی طرف چلتے ہیں. تمییز کیا ہوتی ہے؟ تمییز آتی ہے تو سوال قائم ہوتا ہے کہ تمییز ہے تو اس کا ممیز کہاں ہے؟ ہاں جی، اس کا ممیز کہاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ سوال جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں انہیں پتہ چل جائے کہ تمییز کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تمییز مفرد ہوتی ہے اور ایک تمییز نسبت ہوتی ہے. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمییز نسبت کا ممیز لفظوں میں نہیں دکھتا، اس کا ممیز شو نہیں کیا جاتا، اس کی نسبت ہوتی ہے. یہاں نسبت ہے. یسنو اور مدمدہ کے مابین ایک نسبت ہے، اس نسبت میں ابہام ہے. سلاسل نے آ کے اس کو دور کیا. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ المنہاج وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے اظہار النحو میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 مراحل بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، یا تو یہ محول عن الفاعل ہوگی، آپ کے کام کا بس یہی تھا، یا محول عن المفعول ہوگی، یا محول عن المبتدا ہوگی. یعنی یہ تمیز اس کا اصل مقام فاعل ہوگا، فاعل سے ہٹا کر اس کو تمیز بنایا ہوا ہے، یا مفعول ہوگا، مفعول سے ہٹا کر اس کو تمیز بنا دیا، یا مبتدا ہوگا، اس کو ہٹا کر تمیز بنا دیا. کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پوری ویڈیو موجود ہے. فاعل یہ نائب الفاعل ہے. یسن نائب الفاعل کی طرح سے سلاسن کو اٹھایا گیا ہے. عبارت تھی یسن فی الوضوء ثلاث المضمضہ. یسن فی الوضوء ثلاث المضمضہ، وضو میں 3 کلیاں فرض ہیں. اپنی جگہ پہ آیا ہے، یہ محول عن الفاعل نائب الفاعل ہے. یسنو کا نائب الفاعل تمییز بنے گا، اس کو محول عن الفاعل ہے، یہ نسبت کی تمییز ہے. ترجمہ اپنی جگہ پہ بالکل درست رہے گا کہ وضو میں 3 کلیاں فرض ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں تیسری ترکیب ہم نے بتائی تھی کہ یہ کانت کا کی خبر بن جائے گا. یہاں آپ کانت نکال دیں، کانت فعل ناقص یا اس کا اسم سلاسل اس کی خبر. یہ تو آسان ترکیب ہے. آسان ہونے کے بعد آپ اگر ترجمہ نہ جوڑیں تو سب بیکار ہو جائے. جملے میں آپ ترجمہ سلاسن کا مدمدہ کے ساتھ جوڑیں، ترکیب میں آپ اس کو الگ کر دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ترکیب نہیں آتی، اس کو جوڑنا پڑے گا. یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اس مدمدہ کا حال، اس مدمدہ کا حال بنے گا. سمجھ آ رہی بات؟ والمدمدہ تو کانت یا سلاسل، مدمدہ اس حال میں کہ یہ 3 ہوں، یعنی وہ 3 کلیاں ہی ترجمہ کریں گے آپ. حال جملہ بنے یا واحد بنے، ترجمہ آپ کا وہ ہو سکتا ہے 3 کلیاں. 3 کلیاں وضو میں سنت رکھی گئی ہیں، یہ حال بنے. اچھا، آپ کے تحتابی والوں نے اس مقام پر یہ کہا ہے کہ یسنو نکال کر انتقونا سلاسن بھی کر سکتے ہیں، یعنی اب جملہ ہی پورا ایک الگ بنا لیا آپ نے. مدمدہ سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ یہ 3 ہوں. اب 2 جملے ہیں کیونکہ یسنو دوبارہ نکالا گیا. اگر اسی یسنو کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے تو پھر اس کو اس کا حال بنا دیں تاکہ آپ کا جملہ، آپ کی عبارت درست رہے. یہ جو پیٹرن ہوتا ہے جس میں
یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس لفظ کو کیسے جوڑا جاتا ہے. یہ اگر طالب العلم تھوڑی توجہ دے لے اور پریکٹس کر لے، تھوڑی سی مشق کر لے، عقدے حل ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے یہاں سلاسن آیا تو یہاں 3 یاد کر دیے، اگلا آئے گا تو پھر یاد کریں گے، اس سے اگلا آئے گا تو پھر یاد کریں گے. لیکن اگر چیزیں یاد ہو جائیں بڑی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایک طالب العلم بسم اللہ شریف کی ترکیب کرے، اس کو الحمدللہ کی آ جانی چاہیے. الحمدللہ کی کرے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی اس کو ترکیب آ جانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میاں تو ہمیں شروع کر دی ہے ہم نے پڑھنا، روز ہی ترکیب پڑھ رہے ہیں اور ہمیں آ کے ہی نہیں دے رہی، ہم سے جڑ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑھ رہے، ہم سیکھ نہیں رہے. ترکیبیں سیکھنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں. اسے پڑھا نہ کریں، سیکھا کریں. اللہ نے چاہا آج کا یہ سبق، آج کا یہ لیکچر آپ کو فائدہ دے گا. فی امان اللہ. اچھا لگے شیئر ضرور کیا کریں، لائک کر دیا کریں، ایک کمنٹس کر دیا کریں تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے.